میں جا رہے ہیں, گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, اسلام سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کرنے کی وجہ سے. اسلام آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہے, ہر چیز میں گائیڈ کرے گا آپ کو, اور دو چار کی طرح. اور یہ گائیڈنس چونکہ اللہ کی ہے, لہذا اس میں بحث کا آپشن کیا ہو گیا, بند. اسلام کے علاوہ جب بھی غیر مسلم سے بات کرو نا, ان کے 30 40 سال اچھے اور برے کو ڈیفائن کرنے میں نکل جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سمجھانا نا کہ اچھا عقل سے اگر فیصلہ کرنا شروع کر دو, زندگیاں برباد ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ہر آدمی کا کرائیٹیریا اس میں کیا ہے. اب دیکھو, غیر مسلم کہتے ہیں زنا میں کوئی برائی نہیں ہے, لڑکی راضی لڑکا راضی, تو کیا ہے اس میں؟ ہم کہیں گے ولد الزنا, بچے پیدا ہوتے ہیں, تو کہہ رہے کیا ہو گیا, تو اس سے کیا ہوتا ہے, بچے تو ہے نا وہ, تو جو باپ ہے جو زانی ہے اسی کو باپ مان لو. ہم کہتے ہیں نہیں, بہت دفعہ زانی اپنے بچے کو باپ نہیں کہتا, اپنے آپ کو باپ نہیں مانتا, تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا, سنگل مدر ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی, سنگل مدر. ہم کہتے ہیں اس سوسائٹی میں جب عورت کو تحفظ نہیں ملتا تو بعض دفعہ ماں بھی بچہ چھوڑ دیتی ہے, تو کیا ہو گیا, ریاست پال لے گی. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے بات اسٹیٹ پال لے گی. ہر سوال کا جواب ہے آپ کے پاس. وہ کہتے ہیں یار ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ, یہ تو نیچر کے خلاف ہے. کہہ رہے ہیں نیچر کیا ہوتا ہے بھائی, نیچر کیا ہوتا ہے, نیچر تو انسان خود بناتا ہے. او بھائی یہ برائی ہے, یہ گندا عمل ہے. ہمارے یہاں تو کوئی بولے تو لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں, تو کہہ رہے ہیں تمہارا کلچر ایسا ہے, ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے. تو بتاؤ کہیں بریک لگے گی؟ کیا ہو گیا بھائی جان, کہیں لگے گی بریک؟ آپ کے بوڑھے ابا اما ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم نے, ماں کہہ رہی ہے میں نے تجھے بچپن میں دودھ پلایا, میں نے تیری پرورش کی, میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا, اب تو مجھے گھر میں رکھ کے کھلائے گا بھی پلائے گا بھی. آپ کہیں گے کہ بھائی تو نے مجھے پالا پوسا, یہ تو تیری نیچر ہے. ہر عورت کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے, اس محبت کی وجہ سے تو نے مجھے پالا, ٹھیک ہے نا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو مجھے پال, نہ میں نے یہ کہا تھا کہ تو مجھے پیدا کر. اب وہ تیرا ہیڈک ہے, تو نے کیا کیا. نہیں, یہی بات سمجھ. لہذا اب میں جوان ہو گیا ہوں, اگر میں بڑھاپے میں تیری خدمت کرتا ہوں تو لائف کو انجوائے کب کروں گا میں؟ بھائی تو 10 سال سے بستر پہ پڑی ہوئی ہے, تو 15 سال سے پڑی ہوئی ہے, میں کہیں جا نہیں سکتا, میں نے تیری, تو بہتر نہیں ہے میں تجھے گورنمنٹ کے حوالے کر دوں, ایدی سینٹر کے حوالے کر دوں, وہ اچھی کیئر کریں گے. گورنمنٹ میری آدھی تنخواہ ٹیکس میں اس لیے تو کاٹتی ہے کہ بوڑھوں کو کھلائے, میں وہاں بھی دوں اور ادھر بھی خرچ کروں. یہ کیا بھائی, تو آپ اولڈ ہاؤس میں رہیں. آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو, آپ جو دلیل دو گے آگے سے وہ والا اس کے خلاف. اتنی آرا سامنے آئیں گی, اتنی رائے سامنے آئیں گی کہ آپ بولو گے بھائی میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ جو بڑھاپے میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں رکھتا ہے وہ اچھا ہے کہ برا ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں برا ہے, گورا تھوڑی کہتا ہے. اور ذہین ہم زیادہ ہیں یا گورا زیادہ ہے یا نہیں, سمجھا کون جاتا ہے اس دنیا میں ذہین زیادہ؟ بھائی گورا زیادہ سمجھا جاتا ہے نا, کہ اس نے اتنی پنکھے بنا دیے, یہ سب کچھ کر دیا, تو ذہین تو وہی سمجھا جاتا ہے. تو جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ تو کچھ اور کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہیں بوڑھے ماں باپ کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. یہ رانگ نہیں ہے, یہ کوئی اس میں ایکچولی کر کے انہوں نے سب کچھ کر دیا کہ ایکچولی اس سے کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ وہ. اب تو وہاں ماں باپ خود کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں کب جمع کراؤ گے. ہاں, ایک جرمنی سے ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے کہا کہ ہم, وہ گورا تھا, دوست تو نہیں تھا, یہ نہیں بن گیا ملاقات کے بعد. اس نے کہا, میں نے کہا آپ اولڈ ہاؤس میں تو نہیں جمع کرایا؟ انہوں نے کہا میری دادی نے خود بولا تھا بھائی مجھے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, کیوں تم لوگوں نے میری ٹینشن پالی ہوئی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ اپنی خوشی سے جانا چاہتی تھی, اس لیے ہم نے اپنی خوشی سے ان کو جمع کرا دیا. میں نے کہا بھائی ہماری سوسائٹی میں اگر اماں یا دادی یا نانی کہہ دے نا اپنی خوشی سے مجھے ایدی سینٹر میں جمع کرا دو, اور ہم کرا دیں, تو اگلا جمعہ ہمارے لیے ممبر پہ بیٹھنا ممکن نہیں ہوگا. قوم اتنے جوتے مارے گی, بولے گی یا ممبر پہ بیٹھ کے تو داداؤں کے فضائل بیان کر رہا ہے, اور اس کی اماں کہاں ہے ایدی سینٹر میں. اماں کہے گی بھی نہیں, اور کہے گی بھی تو ہم غیرت زمین میں گڑ کے مر جائیں گے. اب بتاؤ ہم صحیح ہیں وہ صحیح ہیں؟ گورا تو کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں, ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہوں, کہہ رہے تمہارا کلچر ہے اس لیے تمہیں ایسا لگ رہا ہے. اگر کلچر نہیں ہوتا تو یہ کیا تھی یہ چیز, تو یہ نارمل ہے. یہ تو کلچر کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو, تمہارے یہاں کلچر نہیں ہے. جب بن جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بھائی میں انگلش میں بیان تو نہیں کر رہا نا, اردو میں ہی ہے نا, الحمدللہ.
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے. ہر جگہ نا مولوی کو متنازع بنا دیا ہے, مولوی لوگ ایسے, مولوی لوگ ایسے. اس کا مقصد مولویوں سے بغاوت نہیں ہے, مقصد اسلام سے بغاوت ہے. اسلام آپ کی سوسائٹی سے نکل گیا نا, آپ کی بریکیں فیل ہیں, بہت بھیانک انجام ہے پھر آپ کا. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. یہ دفعہ میرا کہیں بیان ہوا کہ دین کے علم کی اور دینی مدارس کی ضرورت کیا ہے سوسائٹی میں. میں نے ان سے کہا وہ سوسائٹی جس میں سب کچھ ہے مولوی نہیں ہے, اور وہ سوسائٹی جس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف مولوی ہے, تو دونوں کا فرق دیکھ لو. ہمارے یہاں کرپشن بھی ہے الحمدللہ دبا کے, چور اچکے قسم کے حکمران میجورٹی وہ مسلط ہے ہمارے اوپر, ایسا ہی ہے نا. اور اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے نا, سسٹم ہی نہیں ہے, جو تباہی ہماری سوسائٹی میں. ہمارے ہاں اگر کچھ خیر ہے نا تو صرف مذہب کی وجہ سے ہے, اسلام کی وجہ سے. میں ایک اور آسان مثال سمجھاتا ہوں. یورپ میں ہم گئے, تھائی لینڈ میں بھی ہمارا سفر ہوا. بہت سارے ملکوں میں ہسپتالوں کا نظام بڑا ہی خاندانی ہے, کیونکہ ہم یہاں اپنے گورنمنٹ کے ہسپتال دیکھ کر گئے تھے. ہمارے گورنمنٹ کے تو ہسپتال ہوتے ہیں تو جس کو مارنا ہو آپ لے جائیں فوراً اس کو, وہاں پہ بیمار کو لے جائیں. پان کی پیکیں اور تکیے, پتہ نہیں کتنے سروں پہ وہ تکیے استعمال ہو رہے ہیں. کس کس کی جوئیں نے وہاں ٹریولنگ کی ہے اور کس کس کے پسینے وہاں پر نکلے ہیں. بہت ہی عجیب سا ایک منظر ہوتا ہے. اور یعنی کینسر کا جو پیشنٹ ہے نا وہ لائن میں ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے گولا گنڈا لینے کے لیے گولے گنڈے کی ریڈی پہ جس طرح سے لائن میں لوگ ہوتے ہیں نا, ایسے کینسر والے کا بھی ایسے علاج ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ بتاؤ عوام کا قصور ہے, یہ گورنمنٹ کا قصور ہے, حکومت کا قصور ہے. پھر کہا جاتا ہے فری علاج ہے, لیکن فری وری دو قسم کے خرچے دبا کے ہوتے ہیں. ایک خرچہ تو سچی مچی کی دوائیں ہیں جو آپ کو واقعی ضروری ہیں, ان دواؤں کا الگ خرچہ. اور ایک جو جھوٹی موٹی کی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر کے تعلقات ہیں میڈیکل اسٹور والے سے, کیونکہ میڈیکل اسٹور والا ڈاکٹر کا ماموں ہے تو لہذا وہاں سے ایک الگ کمپنی کی جو دوائیں. اور تیسرا ایک اور خرچہ جو میڈیکل ریپ والے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دوا بکوائیں آپ, یہی دوا سستی مل رہی ہے لیکن میڈیکل ریپ والے تھوڑا مہنگی, کیونکہ پھر ڈاکٹروں کو تحفے تحائف ملتے ہیں. تو 3 قسم کے خرچے عوام کی پر ڈالے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ جب جاتے ہیں باہر ملکوں میں, تھائی لینڈ کا ہاسپٹل ایسا خوبصورت, ایسا خاندانی, میں آپ کو بتاؤں ایک صحت مند آدمی کا دل کرے کہ یار کاش میں بیمار ہو کے یہاں لیٹ جاؤں. وہ چائنا میں کسی نے کہا نا کہ چائنا والے دوسری شادی کیوں نہیں کرتے, تو کسی نے کہا ان کو پتا ہے دوسری بھی پہلی کی جیسی شکل کی ملے گی, تو وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے. یہ بار بار نا ہل رہا ہے اور یہ پیچھے سے مجھے تنگ کر رہا ہے بہت, اس لیے نہیں کرتے. تو اب آپ مجھے بتاؤ, وہاں علاج فری اور اتنا وی آئی پی علاج ہے کہ آپ کی سوچ, لیکن یہ سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہے؟ گورنمنٹ, پبلک نہیں. ہمارے ہاں گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں چلے جاؤ, لیکن وہ آپ انڈس ہاسپٹل چلے جاؤ, آغا خان کے اسٹینڈرڈ کا علاج ہو رہا ہے, خرچہ سارا کون اٹھا رہی ہے؟ عوام, پبلک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا پتا چلا؟ ہماری حکومتیں کرپٹ ہیں, عوام اچھی ہے, ان کی عوام اتنی اچھی نہیں ہے, حکومتیں کیا ہیں؟ اچھی ہیں. تو جب آپ نیشن کو نیشن سے کمپیئر کرو گے نا تو پبلک کو پبلک سے کیا کرو, گورنمنٹ کو گورنمنٹ سے مت کیا کرو. تو یہ جو منظر لوگ وہاں جا کے دیکھتے ہیں نا بڑے دیوانے ہو جاتے ہیں, اور کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں. او بھائی ہمارے ہاں زیادہ اچھے لوگ ہیں, ہمارے یہاں پبلک ایسے اسپتال چلا لیتی ہے, کروڑوں کروڑوں روپے کا روز کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل کا, اور جو دینی مدارس کو دینے والے ہیں وہ جا کے دیکھ لو, لاکھوں لاکھوں روپے کا روز کا بجٹ. کوئی انگریز, معذرت کے ساتھ انگریز میرا بیان سن رہا ہو تو پیش کی معذرت, انگریز کا باپ بھی ایسا کوئی ادارہ چلا کے دکھا دے جس کا روزانہ اتنا خرچہ ہو اور گورنمنٹ ایک تھیلا نہ دے رہی ہو. اور ہمارے یہاں ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں اس طریقے سے. تو
फॉल्ट पब्लिक का नहीं है, फॉल्ट किसका है? हुकूमत का है, मैनेजमेंट ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? और वहां जो गवर्नमेंट ने इतना बेहतरीन इलाज पब्लिक को दिया हुआ है, वो क्यों दिया है? आधी तनख्वाह आपकी सैलरी से कट रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट सिर्फ मैनेजमेंट अच्छी कर रही है और कुछ भी नहीं है। अरे भाई आप मेरे पास आते हो, मुफ्ती साहब मुझे सिक्योरिटी नहीं है यार, सिक्योरिटी दो मुझे यार, मैं बहुत टेंशन में, मैंने आपके लिए 6 गार्ड का इंतजाम कर लिया, जबरदस्त। आप कहो यार क्या मुफ्ती साहब, तो ये तो हमारे वजीर आजम होने चाहिए। जब आपके पास महीने की तनख्वाह आई ना, तो 3 लाख रुपए तनख्वाह थी, 50,000 मिली। मैंने कहा ये क्या है? मैं कहा भाई जो आपके 2.5 लाख थे ना, जो 3 लाख 2.5 लाख जो थे ना, वो मैंने बैंक वालों से बात की है, जो उस दिन मैंने आपसे पेपर पे साइन करवाए थे ना, वो यही थे कि आइंदा आपकी तनख्वाह से 2.5 लाख किसको मिलेंगे? मुझे मिलेंगे, 50 आपको मिलेंगे, और इसके लिए मैं आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम करूंगा। आई बात सामने? लोग कह रहे हैं यार मुफ्ती साहब को वजीर आजम होना चाहिए। ओ भाई मुफ्ती साहब ने क्या कौन सा तीर मार लिया? तेरी तनख्वाह थी, सही है ना, 3 लाख थी, अब तुझे 50,000 मिल रहे हैं, 2.5 लाख हम तेरी सिक्योरिटी के लिए। हाँ ये काम किया कि इसमें ईमानदारी है, इसमें 2 नंबरी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इतना टैक्स नहीं लेती, कुछ भी नहीं लेती, तो सहूलतें भी उसी हिसाब से मिलेंगी। बाकी जितना लेती है देती अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह का बड़ा फजल है ये। तो जितना टैक्स ले रही है ना, वो दे उतना बिल्कुल भी नहीं दे रही। तो सारा फॉल्ट गवर्नमेंट का है, हुकूमत का है। समझते हो कि नहीं समझते? तो खैर हम अपने असल बात की तरफ आते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई के अच्छाई और बुराई जो है ना, जब तक आप इस्लाम से नहीं सीखोगे, आप सारी जिंदगी किस में रहोगे? कंफ्यूजन में।